تو بہر کیف یہاں سے جب نجات ملی تو ادھر کیا ہو رہا تھا؟ ان بدبختوں نے پلاننگ کی کہ یہ تو اسلام بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی حد بندی لگانا ہے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی دیکھو، اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والے اور ان کے قبائل جو بھی ہیں ان سے ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، کوئی شادی بیاہ نہیں کریں گے، کوئی تجارت نہیں کریں گے، ہم ان کو مکمل بائیکاٹ کر دیں گے۔ سوشل بائیکاٹ بہت معنی رکھتا ہے، یاد رکھو۔ ان بدبختوں نے یہی کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور خاندان والے شیبہ بنی ابی طالب کے اندر محصور ہو کے رہ گئے۔ 3 سال ایسے گزرے ہیں جس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، کھانے پینے کے ایسے لالے پڑ گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کبھی کبھی 3 دن گزر جایا کرتے تھے، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، ہم کئی دنوں کے بعد ایک کھجور ملتا تو اس کی گٹلی، اس کی بیج ہم لوگ چوس کر اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ ایک آدمی کو یہ کھجور نہیں ملتا تھا بلکہ اس کھجور کی بیج ملتی تھی جس کو 2 3 آدمی چوس کے اپنی پیٹ کی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ ذرا سنو مندی کھانے والوں، میں بھی تم بھی سب ملا کر، سب کو نہیں بولتا ہوں، تم کو نہیں بولتا ہوں، مجھے بھی بولتا ہوں کہ ذرا دیکھو ایسے بھوک کبھی ہم نے بھی مٹایا ہے؟ ہاں، یہ حالت 3 سال رہی جن میں جناب ابی طالب بھی اندر محصور رہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی رہی۔ پھر 10 نبوت میں آخر کار اس سے ان کو گو خلاصی ملی اور باہر نکلے، لیکن یہ 3 سال کی مشقت کا زمانہ ایسا تھا جس کی وجہ سے باہر نکلتے ہی چند ہفتے بھی نہیں ہوئے حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی واسطے 10 نبوت کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، جس میں اللہ کے رسول کے 2 شہید تھے۔ یہ ایک سب سے بڑے سپورٹر تھے ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن سپورٹر تھے، خاندانی اعتبار سے بہت سپورٹ کیا تھا۔ اور اسلام کے سب سے بڑی جانثار اور ان کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی تھی، جو لوگ اذیتیں دے رہے تھے ان اذیتوں کو اور بڑھا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ مکے والے ان اذیتوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم باہر نکل کے طائف کو کیوں نہ دعوت کا کام کریں۔ زید بن حارثہ کو ساتھ میں لیا اور پیدل سفر پہ نکلے، 70-80 کلومیٹر کا سفر، اور پہاڑ پر روڈ نہیں ہے، پہاڑی روڈ بھی نہیں ہے بلکہ خود چڑھنا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے پہاڑ چڑھنے پر روڈ بھی ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہاں تو روڈ بھی نہیں تھی اور پیدل ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کو لے کر اللہ کے رسول چڑھے، یہاں تک کہ طائف میں پہنچے۔ وہاں 3 سردار تھے جو ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، عبد یالیل، حبیب، مسعود، یہ 3 لوگ تھے۔ یہ تینوں کے پاس الگ الگ ملے، کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، قرآن اتارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک اللہ کی وحدانیت کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ تو ان بدبختوں نے صرف اسلام قبول نہیں کیا، یہ نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا۔ ایک نے کہا اگر آپ کو اللہ رسول بنایا ہے تو میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا اللہ آپ کو رسول بنایا، ہم کو چھوڑ دیا تو کعبے کا پردہ ہی پھاڑ دینا چاہیے۔ اس طرح بے عزتی کی، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول نکلتے رہے تو نکلتے ہوئے ان سے کہا کہ ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھو یہ جو دعوت میں تم پہ دیا ہوں، اگر تم نہیں مانتے ہو تو لوگوں کو میرے بارے میں دیوانہ یا غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں کو نہ اکساؤ، اپنے تک یہ دعوت رکھو، اگر نہیں مانتے ہو تو اپنے تک رکھ لو، میں جیسے آیا ہوں ویسے ہی واپس چلے جاتا ہوں۔ تو بدبختوں نے یہ بھی نہیں سنا، جب واپسی پر کمر باندھے حضرت زید بن حارثہ کو لے کے چلے طائف کے اندر، ان بدبختوں نے اعلان کیا کہ مکے سے کوئی پاگل آ گیا ہے اور تم اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، ہم پوچھنے والے نہیں ہیں۔ کہ طائف کے اوباش لڑکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالیاں دے رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ پتھر پڑنے لگے مسلمانوں اور خون رسنے لگا۔ وہ وقت بھی یاد کرو، دنیا کا سب سے زیادہ محبوب ترین اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے، مقام کے اعتبار سے اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں جمع کیا اور امام محمد الرسول اللہ کو بنایا۔ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ اگر تم جب تک جنت کا دروازہ
دروازہ نہ کھلواؤ تو تم پر کوئی بھی نبی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی امتی داخل نہ ہو سکتا. ان سب پر جنت حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ تم جنت کا دروازہ نہ کھلواتے ہو. تمہاری تقدیس، تمہاری عزت اس حد تک ہے کہ جب تک میرا نام رہے گا تمہارا نام بھی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ چلتا رہے گا. لیکن اس دین کے خاطر اللہ کے رسول مار کھا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، خون رس رہا ہے. جوتی مبارک میں اتنا خون پڑا، اتنا خون پڑا، اتنا خون پڑا کہ جوتیوں کے اندر خون جا کے جمع ہو جانے کی وجہ سے نکالنا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا. زید بن حارثہ طواف کرتے ہوئے، پھرتے ہوئے ایک ایک کر کے پتھر اپنے سینے پہ لگے، لیکن چوطرفہ جب پتھر آئے تو ایک اکیلا آدمی کیسے سنبھال پائے؟ زید بن حارثہ بھی زخمی ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کے رسول بھی زخمی ہو رہے ہیں. اتنا خون نکلا یہاں تک کہ اللہ کے رسول بے ہوش ہو کے گرنے والے تھے تو زید بن حارثہ اٹھا کے کھندے میں ڈالے. یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں کیوں؟ سوچو، ہماری اسلامی زندگی میں آپ کو کوئی تکلیف کبھی آئی ہے؟ پھر یہ میٹھے میٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے اسلام کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ یہ کیفیت تمہارے اندر بھی تو آنی چاہیے نا. اللہ کا رسول مار کھایا ہے، پھر اسلام کا پھر اقبال کیسے ہوگا؟ پھر بلندی عروج کیسے ہوگی میرے بھائیو؟ ان باتوں کو سنتے ہوئے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، دل دھڑکتا نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں. کیا واقعہ ہو رہا ہے کائنات کے اندر کہ طائف میں پتھر کھائے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا تھا. اللہ قادر نہیں تھا کہ جو پتھر اٹھایا اس کے ہاتھ ہی کو اللہ شل کر دے؟ اللہ قادر نہیں تھا؟ پھر کیوں ہوا؟ بارکس کے ان نوجوانوں کو پیغام جانا تھا کہ دیکھو میٹھے میٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے کیا ہیں، عیش و آرام کی زندگی نہیں چل سکتی اسلام میں. اسلام کانٹوں کی راہ ہے، تم کو چلنا پڑے گا. یہ پیغام پھر کون دیتا تمہیں جب یہ واقعہ نہ ہوتا؟